بچگانہ اپوزیشن نے نواز شریف کو اور مضبوط کر دیا. شیر کے شکار کا ٹھیکہ ایک کھلاڑی کو دیا گیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں پیپلز پارٹی کی سلام شہداء ریلی سے خطاب. قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد بند کرنے کی سیاست نہیں کرتے. پاکستان کے لیے فیصلہ کن تبدیلی کا وقت ہے. ہر کارکن احتجاجی تحریک کے لیے کم از کم 100 روپے چندہ دے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد بند کرنے سے قبل کارکنان سے اپیل کر دی. ادھر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت اور فوج کے درمیان سب اچھا نہیں. اس وقت سول ملٹری تعلقات 99 جیسے ہیں. اور مالی اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 336 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، شیخ رشید، تحریک انصاف کے عارف الوی سمیت وفاقی کابینہ کے 5 وزراء معطل اراکین میں شامل. عوام کے سینئر اور تجربہ کار نمائندے ہر سال اپنے مالی اثاثے بروقت جمع کروانے میں ناکام کیوں رہتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید. میں ہوں جواد احمد صدیقی. ناظرین، اس وقت کراچی کی شاہراہوں پر پاکستان پیپلز پارٹی سانحہ کارساز کے شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے سلام شہداء ریلی کا اہتمام کر رہی ہے. یہ ریلی اس وقت جاری و ساری ہے. اس کی قیادت پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سمیت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو خود کر رہے ہیں. اور اب تک انہوں نے مختلف مقامات پر اس ریلی سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے آج یہ کہا کہ شیر کے شکار کا ٹھیکہ ایک کھلاڑی کو دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچگانہ اپوزیشن سے وزیر اعظم مزید مضبوط ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بلاول اب میدان میں آ چکا ہے. اس وقت یہ ریلی نمائش چرنگی پہنچ چکی ہے. اس کی حتمی منزل کارساز ہوگی جہاں بلاول بھٹو کو اپنا مرکزی خطاب بھی کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ جاننا ہے ناظرین کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو صاحب کے پاس اگر عوام کو مایوسی سے بچانے کا کوئی طریقہ ہے تو کیا ہے، اپوزیشن کو ہدف تنقید بنانے سے ہٹ کر؟ اسی پر ہم بات کرتے ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں اس ریلی میں آپ شریک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سعید غنی صاحب. غنی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمیں اندازہ ہے آپ ریلی میں ہیں، اس وقت مصروفیت بھی ہے. آپ کو لگتا ہے آج یہ ریلی بلاول بھٹو کے لیے سیاسی طور پر وہی معنی رکھتی ہے جو 2007 میں محترمہ کے ویلکم کے وقت رکھتی تھی، لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں آ جانا؟ ایک تو یہ تاثر ظاہر ہوا ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے، فالوئنگ ان کی نہیں ہے، لوگ ان کے پیچھے نہیں ہیں. آج کی ریلی نے ثابت کیا. اور میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ ابھی جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں بھی پوری کراچی کے ہمارے جو اضلاع ہیں ان کے لوگ شامل نہیں ہیں. ابھی مزار قائد پر ہم ہیں، یہاں چیئرمین صاحب خطاب کریں گے اور اس کے بعد جب ہم شارع فیصل جائیں گے تو وہاں ایک بہت بڑی ریلی ہے ڈسٹرکٹ پالیر کی جسے بھی جوائن کرنا ہے. تو ابھی تک ہم پوری کراچی کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چل رہے ہیں. اس کے باوجود یہاں بہت بڑا مجمع مزار قائد پر موجود ہے. ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے چند ہفتوں میں سیاسی سرگرمیاں تیز کی ہیں اور ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس لوگوں کی طرف سے، بہت سارے لوگ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، بہت سارے شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں آنے والے دنوں میں بہت مضبوط پارٹی بن کر ابھرے گی. اور جن لوگوں کو یہ کچھ خوش فہمی نہیں ہو گئی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی کی جگہ ان کو مل جائے گی اور پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ آج ماتم میں کی عالم میں ہے. اور جس قسم کے وہ بےہودہ باتیں اور بےہودہ الزامات لگا رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت وہ پٹائے ہوئے. غنی صاحب، تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے اپنے گورننس امیج کو ریسٹور کرنے کے لیے سندھ میں آپ لوگوں نے چینج آف گارڈ کیا ہے. آپ لوگ جمہوریت سے اپنی کمٹمنٹ کو دوبارہ سے اس کا اظہار کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں. لیکن جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، یہ جو انتخابات کا معاملہ ہے، وہاں پر صورتحال تو بڑی مایوس کن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب تک. بلاول کے آنے سے فرق کہاں پڑا ہے؟ ابھی آپ کو کیا پازیٹیو چیزیں نظر آئی؟ میں غنی صاحب آپ سے جانا چاہ رہا ہوں، بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ میں غنی صاحب آپ کو یقیناً سننے میں دقت آ رہی ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بلاول کا میدان میں آنا، ان کا کہنا تیر کمان سے اب نکل گیا ہے، یہ فرق آن گراؤنڈ ٹرانسلیٹ کہاں ہو رہا ہے؟ ضمنی انتخابات تو کچھ اور کہانی سناتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف ضمنی انتخابات آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے پنجاب میں یقینی طور پر ہمارے
وہ نتائج نہیں آ رہے ہیں. لیکن ہم یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نہ ہمارا ٹارگٹ ضمنی الیکشن سے، نہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سے. 2018 کے عام انتخابات ہمارا ٹارگٹ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بہتر ہوگی. پیپلز پارٹی کی نئی تنظیمیں بن رہی ہیں جو آئندہ چند ہفتوں میں اناؤنس ہو جائیں گی. اور اس کے بعد کراچی میں بائی الیکشن ہم نے جیتا ہے. ایک اور الیکشن ہونے جا رہا ہوں، میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تاریخ آنے دیں. وہ سیٹ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی جیتے گی جو شہر کے بیچ میں تھے. آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ بظاہر شیر کے شکار کا ٹھیکہ ایک کھلاڑی کو دیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمیں اس وقت جوائن کریں. تاج صاحب، جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تانا آج کیوں دیا بلاول صاحب نے پی ٹی آئی کو کہ شیر کے شکار کا ٹھیکہ ایک کھلاڑی کو دیا گیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو ملال ہے اس ٹھیکے کا؟ نہیں، آپ اس کو جو مطلب چاہے دے دیں. سر آپ تشریح فرما دیجیے اس کی. نہیں آپ نہیں، میں کیوں تشریح کروں؟ سر میں آپ سے بات کہی گئی ہے، اب آپ تشریح کرتے ہیں اس کی. سر میں آپ سیدھی سی بات ہے، میرے لیے آپ کی تشریح بڑی معنی رکھتی ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں بلاول صاحب کیا حوالہ دے رہے تھے. سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی اپنے مذہبی انتہا پسندی کی حامی پارٹیاں ہیں ان کے درمیان ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں مطلب جمہوریت جو ہے وہ شکار ہو سکتی ہے. اور یہ خطرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو انارکی مچی ہوئی ہے ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے، جس طریقے سے اشرافیہ کو تمام فوائد پہنچائے جا رہے ہیں. اگر بلاول صاحب سمجھتے ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، عوام مایوس ہو رہے ہیں، اس صورتحال کا اب حل کیا ہے؟ یہ صورتحال احتجاج کی متقاضی نہیں ہے؟ ظاہر ہے، لیکن اپنی بات وضاحت کے ساتھ کہی جاتی ہے، لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ اشرافیہ کس طریقے سے نیچے سے دولت اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے ملک کے باہر جا رہی ہے، کس طریقے سے ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کس طریقے سے بے روزگاری ہے. اس وقت 1.16 کروڑ پاکستانی محنت کش ملک کے باہر ہیں، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے، ہماری پروڈکشن، ہماری برآمدات، ہمارے ہاں جو بے روزگاری پھیل رہی ہے، یہ تمام بڑے سیریس مسائل ہیں. جس طریقے سے مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی ملک کے اندر پھیل رہی ہے، جس طریقے سے ملک کا سرمایہ باہر جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی سیریس ہیں. اور یہ ایشوز جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ بھی ان ایشوز پہ بات کریں تو میرے خیال سے بہت بہتر ہوگا. تاج حیدر صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، تاج حیدر صاحب بہرحال کہہ رہے پی ٹی آئی کو اگر ٹھیکہ شیر کا شکار کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے، اسے تانا یا ملال نہ سمجھا جائے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا وہ نقطہ نظر واضح کر رہے تھے. لیکن بہرحال وہ جماعت جس کو یہ ٹھیکہ ملنے کا تانا آج دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ اس تانے پر کیا رائے رکھتی ہے؟ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں اس بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ٹیون کریں. ویلکم بیک. ناظرین، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آج کراچی میں پیپلز پارٹی کی ریلی میں تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کے بقول شیر کے شکار کے لیے ایک کھلاڑی کو لگا دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچگانہ سیاست سے پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کو، حکومت کو مضبوط کیا ہے. دوسری جانب بہرحال پاکستان تحریک انصاف اس ماہ کے اختتام پر اسلام آباد بند کرنے کو فائنل میچ قرار دے چکی ہے. عمران خان صاحب نے کل بھی اس حوالے سے اپنا پلان واضح کیا. آج انہوں نے اس حوالے سے اپنے پارٹی کارکنان سے چندے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکنان کم از کم 100 روپے چندہ ضرور جمع کروائیں. تو ایسے حالات میں ناظرین، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کی جانب سے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنی اس سولو فلائٹ کو کہاں تک لے جا سکے گی، اور آخر حالات ایسے کیا ہو گئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 99 کا اکتوبر بھی یاد آیا؟ اسی پر ہم بات کریں گے. پاکستان کے سابق وزیر پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیر کے شکار کے لیے ایک کھلاڑی کو لگا دیا گیا ہے، کمپلیمنٹ ہے یا تانا ہے یہ؟ پہلے تو میں کہوں گا کہ آج 18 اکتوبر کے شہداء کی یاد میں ریلی منعقد کی گئی ہے. میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اس میں شامل تھا. میں اس ٹرک میں محترمہ کے ساتھ شامل تھا جس میں میرے سامنے لوگ شہید ہوئے. میرا اپنا بیٹا اس میں زخمی ہوا اور میں نے پوری وہ خون کی جو ندیاں اور جو ہولی کھیلی گئی میری آنکھوں کے سامنے
ہوا سب کچھ ہوا. تو میں آج ان خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کروں گا اور ان کی اس قربانی کا اعتراف بھی کروں گا جس سے کہ جمہوریت کی بحالی میں ایک بہت بڑا قدم تھا. اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے کہ تانا، دیکھیے سیاست میں جملے بازی کی جاتی ہے اور اس کو بڑے مسکراہٹ سے اور خندہ پیشانی سے لینا چاہیے. آپ بھی ایسا کریں گے؟ بالکل، میں تو اس کا قائل ہوں، میں تو ذاتی حملوں کا قائل بھی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے، ان کا حق سیاسی جماعت ہیں. تقریر کرنا، لوگوں کو، پارٹی کو موبلائز کرنا، وہ جو جمود طاری تھا اس کو توڑنا، اس خول سے باہر نکلنا، اس کی ایک اٹیمپٹ ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پیناما کے ایشو پر کرپشن کے خلاف اور اس کرپٹ نظام اور کرپٹ سیاستدان کے خلاف جو تحریک انصاف نے اور عمران خان نے ایک آواز اٹھائی ہے، اس میں سبھی اپنا حصہ ملائیں، ہمیں خوشی ہوگی. جیسے پارلیمنٹ میں سب نے حصہ ملایا، مل کے ہم نے جوائنٹ ٹی او آرز مرتب کیے، ایک جوائنٹ بل پیش کیا. ہم نے تو دعوت دی تھی کہ اگر اس میں بھی جو سڑکوں پہ احتجاج ہے اس میں بھی جو بھی کرپشن کے خلاف ہیں وہ اپنا حصہ ملانا چاہیں. ضروری تو نا سب ایک طریقے سے حصہ ڈالیں، سبھی احتجاج کریں. بالکل، ہم نے کہا تھا ہر پارٹی اپنا طریقہ کار خود سوچ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اگر پیپلز پارٹی اپنے انداز میں کرنا چاہتی ہے یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا استحقاق ہے، میں تسلیم کروں گا. میں اس جانب آتا ہوں. آپ نے کہا تانا، یہ تانا شاہ صاحب کیوں ایک مستقل تانا بن گیا؟ کل عمران خان صاحب نے کہا جب بھی پی ٹی آئی سڑکوں پر آتی ہے کہا جاتا ہے پی ٹی آئی فوج کو بلا رہی ہے. سو کیوں پی ٹی آئی کو یہ فوج کے ساتھ ٹیگ کیا جاتا ہے؟ کھلاڑی کو لگا دیا گیا ہے. دیکھیے اور کہنے کو کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کبھی گورننس میں اس انداز میں ملک کی سطح پہ رہی نہیں ہے جس پر کہ انگلی اٹھائیں یا تنقید کریں. پی ٹی آئی حکومت کا اس انداز میں حصہ نہیں رہی کہ جس پہ ڈائریکٹ کرپشن کا عمران خان کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائی جا سکے، بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اب پی ٹی آئی کو یہ ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ ایک مطلب ہے کہ بتانے کے لیے کہ ہم جمہوری ہیں اور باقی کسی کے اشارے پر ہے، ایسی بات نہیں ہے. اپوزیشن کی جانب سے یہ کس کا کیس کمزور کر رہی ہے اپوزیشن؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کو ایسا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں. سیاست میں کہا جاتا ہے، سیاست میں سب چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں 34 سال ہو گئے، یہ تانا بھی چل جائے گا، یہ بھی چل جائے گا اور آئی گئی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو دعوت دی سب کو. 3 سپٹمبر کو ایک ٹوکن پریزنس بھی کی، لطیف کھوسا صاحب اور وہ وٹو صاحب تشریف بھی لائے. بہرحال شکریہ ان کا. ہم چاہتے ہیں کہ جو کرنا چاہے جیسے کرنا چاہے، ہمیں تو اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف نے جب دیکھا کہ دیگر سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنے آپ کو پیناما کے ایشو پر ٹاک شوز تک محدود کر لیا ہے اور جملے بازی تک محدود کر لیا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا. چنانچہ ہم میدان میں نکل آئے اور 30 سپٹمبر کو رائے ونڈ میں جو ہم نے اجتماع کیا، پرامن تھا، آرام سے آئے، بات کی، منتشر ہو گئے. اسی طریقے سے ہم نے اب اگلی کال دی ہے جس کی ڈیٹ انشاءاللہ کل ہم اناؤنس کر دیں گے کیونکہ ہم تھوڑی سی رد و بدل کر رہے ہیں. اور دعوت آپ کہہ رہے ہیں دی ہے، دعوت کے ساتھ پلان بھی دیا ہے اپوزیشن کو؟ خورشید شاہ صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جی دعوت تو ضرور ہوتی ہے، پلان ہمیں نہیں سمجھ آتا. ہم نے دعوت کس کو دی ہے؟ ہم نے سیاسی جماعتوں کو تو دعوت دے کر ہم تھک گئے، لیکن وہ شاید مصلحتوں کا شکار یا کچھ ہچکچاہٹ یا کچھ لندن، کچھ پاکستان کی سوچ، کچھ لندن کی سوچ پہ تھوڑا سا ایک اس میں ایک گیپ ہے اور تقسیم دکھائی دی. اب ہم دعوت دے رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، دعوت نہیں اپیل کر رہے ہیں پاکستان شہریوں سے، سیاسی کارکنوں سے، چاہے ان کا کسی جماعت سے تعلق ہے، کہ وہ آئیں اور اپنا حصہ ملائیں کرپٹ نظام کے خلاف اور کرپٹ سیاستدان کے خلاف، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو. جس نے ملک کو لوٹا ہے، جس نے پاکستان کو اس نہج پر لے کے آئے ہیں، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہے،
लोगों के निशाने पर होना चाहिए। वो ایک بریک شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ناظرین اس بریک کے بعد شاہ صاحب سے مزید بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے. شاہ صاحب آپ نے کل کہا سول ملٹری تعلقات 99 جیسے ہو چکے ہیں. 1 اکتوبر 99 میں آیا تھا, اس مرتبہ 2016 کا اکتوبر بھی 99 سے کم نہیں ہے. سر اتنی خراب ہے صورتحال کہ 99 جیسا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں کہا. آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال نمودار کیسے ہوئی. یہ سٹیٹمنٹ آپ ڈس اون کریں. نہیں میں نے کہا میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. لوگ دیکھیں, لوگ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, لائن آف کنٹرول پر جو وائلیشنز ہوئی ہیں اور جس طرح لوگ توقع کر رہے تھے کہ وزیر اعظم بڑی واضح پوزیشن لیں گے, انہوں نے لی. بالآخر انہوں نے پوزیشن لی اور اقوام متحدہ کی جو ان کی تقریر تھی وہ جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا مناسب تھی, لیکن اس میں بھی کچھ گیپس رہ گئے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بلوچستان, گل بھاشن یادیو بالکل صف نظر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں نہیں کہہ رہا کور کمانڈرز کانفرنس کا جو پریس ریلیز ہے اس کا آخری حصہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ خبر لیک نہیں ہوئی, یہ خبر فیڈ کی گئی ہے. ٹھیک. وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کاری ضرب لگی ہے نیشنل سیکیورٹی پر. اب اس میٹنگ میں کون تھے؟ آپ اور میں تو نہیں تھے اس میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 99 میں اگر کارگل وار کی بد اعتمادی تھی, پرویز مشرف صاحب کی عدم موجودگی میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیں نا, اتنے ہی سنجیدہ حالات اس وقت ہو گئے. کارگل کی صورتحال کیا تھی؟ کارگل کی صورتحال یہ تھی کہ جو آرمی چیف تھے تب کے جنرل پرویز مشرف صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف صاحب کارگل کے بارے میں اعتماد میں لے چکے, بریف کر چکے. اور وزیر اعظم جو ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا اور مجھے بریف نہیں کیا گیا, میرے لیے تو یہ اچانک ہوا سب کچھ, کیونکہ واجپائی کا ٹرپ کمپوزٹ ڈائلاگ کا ایک مطلب ایک اس کی شروعات اور اشارے, اور اس کے بعد کارگل, تو وہ ایک ڈسکنیکٹ دکھائی دیا. آج ہمیں ایک وہ ڈسکنیکٹ دکھائی دے رہا ہے, اور یہ ڈسکنیکٹ کا میں نے ذکر کیا. رابطے منقطع ہو چکے ہیں آپ نے کہا. چلیے وہ آپ, میں نہیں, خیر اس کو ایک اور تناظر میں لے لیا گیا. رابطہ تو ہوگا اور ہونا چاہیے, خدا رابطہ اللہ نہ کرے منقطع ہو جائے, کیونکہ رابطہ منقطع ہو جائے ملک کی ایک کرائسس سچویشن ہے. آج بھی لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہوئی ہے, فائرنگ ہوئی ہے, اور اگر سول لیڈرشپ میں اور ملٹری لیڈرشپ میں کمیونیکیشن گیپ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا. کیا کریں وزیر اعظم صاحب ان حالات میں؟ نیا آرمی چیف کا اعلان ابھی کریں یا ویٹ کر لیں نومبر کے تیسرے ہفتے؟ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, یہ اختیار ان کا ہے. اور اس کی نزاکت کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے کہ دوران کھیل کپتان تبدیل کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. سو وزیر اعظم آج اعلان کریں, نومبر کے تیسرے ہفتے میں کریں, ان کا فیصلہ. That is his decision. دیکھیے آئینی اختیار بھی ان کا ہے, سیاسی فیصلہ بھی ان کا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک تاثر ابھرا اور سرل کی جو خبر آئی جی, اس سے جو ایک تاثر ابھرا اور اس تاثر کو جو ایکسپلائٹ کیا ہندوستان نے, خاص طور پہ انڈین میڈیا نے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے, اور ایک خاص رنگ میں پاکستان کو رنگنے کی اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کو رنگنے کی جو کوشش کی گئی, وہ بہت خطرناک ہے. اس کا جو اس کی امپلیکیشن ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور اس میں دیکھا کہ آپ نے اس وقت ایک خاصی کھلبلی مچی ہوئی ہے, حتیٰ کہ وزیر داخلہ کو کہنا پڑا کہ ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہوگی اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا. اب ذمہ دار کون ہے جناب؟ وہ تو گنتی کے لوگ ہیں, وہ کوئی جلسہ عام تو نہیں تھا, کوئی عام دعوت نہیں تھی. اٹ واز اے ویری سیلیکٹ گروپ آف پیپل. ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اجلاس 2 تھے, جس اجلاس کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا محدود اجلاس تھا. اگر وہاں سے چیز باہر جاتی ہے,
تو یہ بہت بڑا بریچ. آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تحقیق کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو بڑا واضح سچویشن. یہ تو بڑا واضح نظر آ جائے گا. اگر حالات اتنے پیچیدہ ہیں 99 کے اکتوبر جیسے, اس میں آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں, فائدہ کو ہوگا؟ جمہوریت کمزور ہوگی, کوئی تیسرا فریق فائدہ لے جائے گا؟ نہیں بھیا, کسی تیسرے فریق کو فائدہ پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہمارا ایجنڈا ہی نہیں ہے. آئین سے ماورا قدم کی حمایت کرنا کم از کم میری سوچ کا حصہ ہی نہیں ہے. بڑا واضح کر دوں, بات یہ ہے فیصلہ کس نے کرنا ہے. فیصلہ تو پھر وزیر اعظم نے کرنا ہے نا. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری تاریخ جس کا اعلان ہم نے کل کرنا ہے وہ تو ابھی آگے ہے نا. آپ کل فیصلہ کر لیجئے, آپ اجلاس بلائیے, سینٹ میں بل موجود ہے اس جوائنٹ ٹی آرز کا اپوزیشن کا, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, تحریک انصاف بھی شامل ہے, اس بل کو پاس کیجئے نا. اور آپ کی واضح میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, 26 کو آپ نے اجلاس بلایا ہے, اس بل کو پاس کیجئے. ایک بااختیار خود مختار انکوائری کمیشن قائم کیجئے, تو احتجاج اور اسلام آباد کو بند کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور حکومت اگر آپ کو یہ کہے کہ 20 ستمبر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے, 20 اکتوبر کو, 2 نومبر کو ECP میں ہو رہی ہے, آپ انتظار کر لیں تھوڑا سا, احتجاج آگے. دیکھیے, ہم تو سپریم کورٹ کے راستے میں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہم نے تو سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے نا. ہماری درخواست کا تو انہوں نے تمسخرہ اڑایا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنی فریولس تھی, غیر سنجیدہ تھی. آپ نے دیکھا نا جب رجسٹرار نے ہماری درخواست کو مسترد کیا ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر, آپ تو وینڈیکیٹ ہوگی جب انہوں نے مان لیا جی. تو اچھا, تو اس کا کس نے, اس کو ہوا کس نے دی, اس کو اچھالا کس نے میڈیا میں؟ حکومت. آپ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ آپ کے پٹیشن کی سماعت سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہے, ECP میں بھی, اور آپ سڑک پر بھی بیٹھے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری اسٹریٹجی کا کیا حصہ تھا. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پارلیمنٹری فورم ہے, ہم اس کو استعمال کریں گے. ہم نے کیا. ہم نے کہا ہمارے پاس ایک لیگل آپشن ہے, ہم اس کو استعمال کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں, ہم نے کی. اور ہم نے کہا ہمارے پاس عوام کے ساتھ رجوع کرنے کا بھی ہمارا استحقاق ہے, کیونکہ لوگ کہتے تھے نا اس مسئلے میں عوام کی دلچسپی نہیں ہے. وفاقی وزراء کہتے رہے ہیں یہ تو عوامی ایشو نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ عوام رائے ونڈ آئی, آپ نے رابطہ کیا, آپ کا حق ہے, آپ کا حق اسلام آباد آنا بھی ہے, بٹ دفاتر جانے والی سڑکیں بند کرنا, اس کو ٹیسٹ میچ بنانا, کھلاڑی کھانے پینے کی اشیاء ساتھ, یہ سیوک ڈسرپشن نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آئین سے ماورا کچھ نہیں کرنے جائے. نہیں, پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے اور جمہوریت اس کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے, چلے ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا کہ 30 کو ہم رائے ونڈ میں کوئی ہم گھر پہ حملہ نہیں کریں گے. کہا گیا گھروں پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, دہلیز کا تقدس پامال کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے, ایک ذرا بھر ایک شیشہ نہیں ٹوٹا. ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کرنے دیجیے. پرامن بیٹھنا ہمارا حق ہے, لیکن یہ پرامن ہے. پرامن ہے جی, پرامن ہوگا, بالکل پرامن ہوگا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کا رویہ کیا ہوتا ہے. ہمارے احتجاج کے لیے جب قافلہ نکلتا ہے, حکومت کچھ نہ بھی کرے. شاہ صاحب, حکومت کہہ رہی ہے 2018 تک وزیر اعظم ہی رہیں گے, کچھ نہ کرے, حکومت کچھ نہ کرے, لیکن ایلیٹ فورس کو الرٹ کر دیا گیا ہے, ڈی سی اوز لسٹیں تیار کر رہے ہیں, اسپیشل برانچ نشاندہی کر رہی ہے, آئی بی رپورٹیں کر رہی ہے. ابھی کیا کچھ نہیں ہے. ویسے خان صاحب نے آج چندے کی اپیل کی, مالی مشکلات ہیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کو؟ اب تو بڑا قریب آ گیا فائنل میچ, اس مرحلے پر چندے کی اپیل. دیکھیے, چندے کی اپیل تو پارٹی کرتی ہے نا, پہلے کر لیتے. اس کی وجہ ہے نا, پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کافرز میں لوٹ مار کا پیسا ہوتا تو ہم نہ کرتے. پی ٹی آئی کے پاس اگر کوئی لوٹ مار کی رقم ہوتی اور ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہوتے اور ہم نے حکومت میں رہ کے گاجریں کھائی ہوتی تو یہ عوام سے اپیل کرنے کی نوبت نہ آتی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے, پاکستان کے شہریوں کو اس میں اپنا حصہ لانا چاہیے, فزیکلی بھی آنا چاہیے, اور جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے نظریاتی, وہ فائنینشل کنٹریبیوشن جو کر سکتا ہے اسے ضرور کرنی چاہیے. اور 100 روپیہ ہم نے کہا ہے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, کوئی زیادہ دینا چاہے انکار نہیں کریں گے, کم از کم 100 تو دے دو. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ناظرین فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف کا اسلام آباد بند کرنے کا اعلان
बहरहाल उनकी दानिश में एक पुरअमन एहतजाज होगा। ये एहतजाज क्या रंग इख्तियार करता है, ये हुकूमती रवैये पर मुनहसर होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और जिक्र होगा उन 336 अरकान पार्लियामान का जिनकी रुकनियत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दी है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 336 अरकान पार्लियामान की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया है और वजह यह है कि इन अरकान ने अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई हैं जिसके ये कानूनन पाबंद हैं। इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, उसके बाद 15 अक्टूबर तक का ग्रेस पीरियड था और जब 15 अक्टूबर तक भी इन 336 अरकान पार्लियामान ने असासों की तफसीलात ना जमा कराई तो अब इनकी रुकनियत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। बड़े नाम इन मुअत्तल होने वाले अरकान में शामिल हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी हों, वफाकी वज़रा काबीना के अरकान हों, खुर्रम दस्तगीर साहब, आबिद शेर अली और दीगर। बुनियादी सवाल नाजरीन ये है कि अगर ये तमाम शख्सियात कानून के तहत पाबंद हैं अपने असासों की तफसीलात जमा करवाने की, तो ये वक्त पर जमा क्यों नहीं करवाते? और ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत को मुअत्तल किया गया। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन करें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 2014 में 200 से ज्यादा अरकान थे, इसी जुर्म की पादाश में उनकी रुकनियत मुअत्तल हुई और अब 336 हैं। बज़ाहिर ये कोताही है कि उन्होंने वक्त पर जमा नहीं कराए असासों की तफसीलात, लेकिन इस कोताही की इनको आदत क्यों हो गई है, कुछ आप समझ पाए? देखिए, ये कोताही कि ना सिर्फ आदत हो गई है बल्कि इस दफ़ा तो तशवीश की गैर मामूली बात यह है कि ऐसे लोग जो बर वक्त अपने गोशवारे जमा नहीं कराते उनकी तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आपने अभी पिछले साल का एक स्टेटिस्टिक दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 7 साल के अगर ये आप स्टेटिस्टिक्स देख लें, अदाद शुमार देख लें, तो इस साल रिकॉर्ड इजाफा है। 336 लोग जो हैं, कभी भी 300 से ज़्यादा लोग नहीं रहे, 200 के करीब लोग रहे हैं। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा तो तादाद तकरीबन कुछ 30% के करीब टोटल लेजिस्लेटर्स की वो है जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए। बुनियादी तौर पर उसकी वजह यह है कि गैर जिम्मेदारी है और सुस्ती है, और उनको पता है कि ऐसा ना करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। थोड़ी सी बदनामी होती है लेकिन वो उसके इम्यून हो गए हैं और हर दफ़ा वो फिर उसके चंद 1-2 हफ्तों के अंदर वो जमा करा देते हैं और फिर उनकी मेंबरशिप जो है रेस्टोर हो जाती है। आप निशानदेही ये कर रहे हैं कि उनको पेनलाइज करने का कोई सिस्टम नहीं है, सो लिहाजा ये जो कानून है जिसके तहत वो असासे की तफसील देने के पाबंद हैं, उसमें भी एक हुक्म है। देखिए, कानून में मेरे ख्याल में उसकी बजाय अगर इन लोगों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। इन लोगों को क्लास रूम में के बच्चों की तरह पेनलाइज करके इनसे ठीक काम करवाना, इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनको ख़ुद एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए और इनकी पार्टियों की जो लीडरशिप है उनको चाहिए कि इनको अकाउंटेबल करें और इनको इस बात का पाबंद करें कि वक्त पे जमा कराएं। बहुत सिंपल काम है, बड़े रूटीन में हर एक को पता होता है कि 30 सितंबर तक जमा कराना है, वेल बिफोर टाइम जमा करा सकते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है एहसास गैर जिम्मेदारी है और इससे जमहूरियत भी बदनाम हो रही है, जमहूरी निज़ाम भी बदनाम हो रहा है और पार्लियामेंट भी बदनाम हो रही है। तो मेरे ख्याल में इनको खुद एहसास जिम्मेदारी पेनलाइज किए बगैर कैसे आएगा? आप खुद फरमा रहे हैं हर साल इनकी तादाद बढ़ती जा रही है इस कानून से डिफॉल्ट करने वालों की, लिहाजा इसका मतलब यह है कि इन अवामी नुमाइंदों का डिफॉल्ट करने की सूरत में जो अवाम पर तासुर जा रहा है उससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये एहसास जिम्मेदारी कहां से जागेगा? मेरे ख्याल में लोगों को, अवाम को इस बात की ज़्यादा फिक्र रहती है कि हमारा मुंतखब नुमाइंदा हमारे काम कितने करता है। जहाँ उसको उसकी फ़िक्र रहनी चाहिए वहाँ इस बात की भी फ़िक्र रहनी चाहिए कि उनका नुमाइंदा किस तरह रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। तो अगर लोग अपने नुमाइंदे की इस बात पे जवाबदेही करने लग जाएं कि साहब आपने अपने गोशवारे क्यों नहीं जमा कराए, या ये कि आपने असम्बली के अंदर आपकी अटेंडेंस कितनी है, तो फिर शायद उनको इस बात का एहसास ज़्यादा होगा। और मेरा ख्याल जिन असम्बलियों के अंदर ये मर्द निस्बतन ज़्यादा है, मसलन खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा है, 39%
ممبروں نے گوشوارے جمع نہیں کرائے, پنجاب میں 37% نے جمع نہیں کرائے. وہاں پہ میرا خیال لیڈرشپ کو زیادہ فکر مندی ہونی چاہیے. تو احمد صاحب ظاہری بات ہے یہ جو اراکین معطل ہوئے ان میں وزراء بھی شامل ہیں, تو یہ قانوناً وزراء معطل ہونے کے بعد کام کر سکتے ہیں, گنجائش ہے اس کی؟ نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ وزیر ہوتے ہی اس بنیاد پہ ہیں کہ وہ اسمبلی کے ممبر ہیں. اگر وہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں تو وہ اس عرصے کے لیے جس عرصے میں وہ معطل ہیں وہ وزارت کے کام بھی نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر اب ایکشن یہ لینا چاہیے کہ اگر کوئی وزیر اپنے دفتر میں جائے, اس کی تنخواہ وصول کرے تو ان کی تنخواہ کاٹی جائے اور ان کے خلاف اس طرح پورا ایکشن لیا جائے. اور اس دوران اگر وہ کوئی وزیر کے طور پہ کوئی کام کریں تو اس کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس کے بارے میں اب تمام ان اداروں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں زیادہ سیریسلی ان کے اوپر جواب دہی کا حکم چلانا چاہیے, ورنہ یہ ہر سال ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اور وہ اس کو مذاق سمجھ کے ٹالتے رہیں گے. احمد صاحب لیکن ادارے کیا کریں گے, اے سی پی کیا کرے گا اگر قانون میں یہ پروویژن نہیں ہے؟ 15 اکتوبر گزرتی ہے, یہ معطل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد بھلے 1.5 ہفتے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد اثاثوں کی تفصیلات دے دیں, ایک نوٹیفیکیشن سے واپس بحال ہو جاتے ہیں, کارروائی تو نہیں ہوتی. سو پہلے پھر قانون میں کہیں نہ کہیں پینلائز کرنے کا ایک سسٹم وضع کرنا پڑے گا. ای سی پی بھی تھوڑا سا نرمی سے کام لیتی ہے. ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ 30 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن کی بجائے, یعنی حالانکہ 30 ستمبر کو جو لوگ جمع نہ کرائیں ان سب کو سسپینڈ کر دینا چاہیے اور اس کا اعلان بے شک 15 اکتوبر کو کیا جائے. لیکن یہ 15 اکتوبر تک کا انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ گریس پیریڈ دے دیتے ہیں, اور بعض کا تو 1 سال تو ایسا بھی گزرا ہے 2013 میں جب انہوں نے 2 ہفتے کی بجائے 3 ہفتے کا گریس پیریڈ دے دیا. تو الیکشن کمیشن بھی بہت نرمی کا ثبوت فراہم کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب ان کے نام, ان کے جو گوشوارے ہیں پہلے ویب سائٹ کے اوپر ہوتے تھے, اب ان کو ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے پبلک تک ایسے ڈیفالٹنگ لوگوں کے نام بھی نہیں پہنچتے اور ان کے گوشوارے بھی نہیں پہنچتے. تو الیکشن کمیشن کو جو قوانین میں ان کو اختیارات حاصل ہیں وہ بھی پوری طرح سے استعمال نہیں کر رہے. لیکن یہ میں اس بات کی طرف مائل ہوں, میں انکلائنڈ ہوں کہ اس کے اوپر کوئی قانون کو بھی سخت کرنے کی ضرورت ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر مزید سخت ایکشن لینے کی میرے خیال میں اختیار دینے کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, پلڈاٹ کے صدر. ناظرین, بنیادی طور پر فرمایا کہ احساس ذمہ داری نہیں ہے ان سینئر اور تجربہ کار اراکین پارلیمان کو کہ اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانا وہ کس طرح قانون کے پابند ہیں ایسا کرنے میں, اور یہ احساس ذمہ داری ہو بھی کیسے جبکہ قانون کے تحت ان سے باز پرس نہ ہو رہی ہو. اگر ایک نوٹیفیکیشن سے وہ معطل ہو رہے ہیں تو اسی ایک نوٹیفیکیشن کے تحت بغیر کسی سزا کے وہ واپس بحال بھی ہو رہے ہیں, اور شاید قانون میں موجود اس نرمی کی وجہ یہ ہے, احمد بلال صاحب اس کی نشاندہی بھی کر رہے تھے کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے والے اراکین پارلیمان کی تعداد ریکارڈ ہے. 336 اراکین پارلیمنٹ پاکستان کے اس وقت معطل ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.